صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحہ. الرحمن الرحیم. انعمت علیہم خیر المغضوب علیہم. یا اللہ یا رسول اللہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع غلبہ عطا کرے. اور یہ بات چاہے مشرکین کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، اس آیت کے ذیل میں دین کی حفاظت میں ائمہ کا کردار، اس عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے. اور اس سلسلے میں کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امیر المومنین نے اپنے دور خلافت میں جو 3 جنگیں لڑی، ان جنگوں کے اسباب کیا تھے. کوئی بھی یہ تصور نہ کرے کہ کل اقتدار نہیں تھا، حکومت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، لہٰذا علی نے تلوار نہیں اٹھائی، اور جیسے ہی اقتدار آیا اور جیسی حکومت آئی اور جیسی طاقت ملی اور علی جو ہے میدان میں آ گئے. کیونکہ اماموں کی نظر اس دنیا پہ نہیں ہوتی ہے. حکومت، دولت، ثروت، اقتدار، امام کی جو نظر ہوتی ہے وہ دین کے اوپر ہوتی ہے. دین کس صورت میں بچے گا؟ اگر دین طاقت سے بچتا ہے، قوت سے بچتا ہے، جنگ سے بچتا ہے، تو جنگوں کی طاقت اور قوت کا استعمال ہوگا. اور اگر دین خاموشی سے بچتا ہے، صلح سے بچتا ہے، تو پھر ہم خاموش رہیں گے یا صلح کر لیں. تو اصل ہے دین. یہ صحیح ہے کہ خود ناصروں کے کردار سے، جو ناصروں کا کردار ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. ناصروں کا اپنا کردار ہے، ساتھیوں کا اپنا کردار ہے. امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں کئی مقام پر ناصروں کے نہ ہونے کا یا ناصروں کے وفادار نہ ہونے کا شکوہ کیا ہے. ناصروں کے نہ ہونے یا ناصروں کے ہونے اور پھر وفادار نہ ہونے کا شکوہ کیا ہے مولا نے نہج البلاغہ میں کئی مقامات پر. امیر المومنین کے بعد جب امام حسن کا زمانہ آیا تو وہاں بھی یہی چیز دکھی کہ امام حسن جب موقع آیا ہے جنگ کا تو ایسا نہیں کہ امام حسن گھر میں بیٹھے رہے کہ نہیں ہم جنگ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے چلو مصالحت کر لیتے. امام تو جنگ ہی کے لیے نکلے تھے.
10,000 کا لشکر لے کے جو کوفے سے مدائن کے لیے نکلے، کاہے کے لیے نکلے تھے آپ؟ لیکن جس طریقے کے حالات امام حسن کے سامنے تھے، اب اگر ان حالات میں امام حسن اس جنگ کو جاری رکھتے تو جو بچی ہوئی جو وفادار طاقت تھی، قوت تھی، افراد تھے، وہ بھی کام آ جاتے، اور پھر یہ دین بچ نہ پاتا۔ لہٰذا امام حسن نے اس موقع کے اوپر، جبکہ خود دشمن کی طرف سے صلح کی پیشکش تھی، امام نے قبول کیا اس کو، اور شرطیں خود تحریر فرمائی کہ ہاں یہ ہے ہماری شرطیں، اگر ان شرطوں کے اوپر مصالحت ہوتی ہے، صلح ہوتی ہے، قبول ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا مکاری کا نام ہے، دنیا عیاری کا نام ہے، دنیا چال بازی کا نام ہے، دنیا دھوکہ دھڑی کا نام ہے، ہر دور میں ہوا ہے، اس دور میں بھی ہوا، اور دشمن یہ بھی جانتا تھا کہ جس حد تک ہم جا سکتے ہیں یہ نہیں جائیں گے۔ ان کے لیے خط ہے، ان کے لیے ایک لائن ہے، یہ اس لائن کو کراس نہیں کریں گے۔ حاکم شام نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ ہم حکومت حاصل کرنے کے لیے اور اس تخت و تاج کے لیے جو کر سکتے ہیں علی نہیں کریں گے۔ بالکل صحیح بات ہے، تم حکومت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہو، لیکن علی حکومت کے لیے کسی بھی حد تک نہیں جا سکتے۔ علی کے سامنے ایک حد ہے، اس حد کو کراس نہیں کریں گے علی، اس حد کو امام حسن کراس نہیں کریں گے۔ امام حسن کے سامنے ایک حد ہے، اس حد کو امام حسن کراس نہیں کریں گے۔ امام حسن کی شہادت سن 50 ہجری میں، سن 50 ہجری سے لے کے اور سن 61 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہے، 10 سال ہیں، اور یہ جو 10 سال ہیں یہ امام حسین کی خود اپنی امامت کے ہیں، یعنی جو امام تو بچپن سے امام ہوتا ہے، لیکن جو دور امامت ہوتا ہے، یعنی جب امامت کی ذمہ داریاں کاندھوں پر آتی ہیں، امام حسن کے بعد یہ جو امامت کی ذمہ داریاں تھیں یہ امام حسین کے کاندھوں پر آئیں، اور یہ پورا 10 سال کا عرصہ ہے، 10 سال کا زمانہ، سن 50 سے لے کے اور سن 61 ہجری تک۔ ان 10 سالوں میں امام حسین کے سامنے جو چیلنجز تھے ان کا مقابلہ امام حسین نے کیسے کیا، اور ان حالات میں امام حسین نے دین کو کیسے بچایا، اور دین کی حفاظت میں آپ کا کیا کردار رہا، آپ کا کیا نقش رہا ہے۔ بات دور کے شروع ہونے کے بعد کی نہیں، ابھی امام حسن کی شہادت بھی، اور یہیں سے ایک بہت بڑا مرحلہ امام کے سامنے آ گیا۔ اگر کوئی بھی ہوتا تو یقیناً جذبات میں آنے کے بعد حملہ کر دیتا، جنگ کر لیتا، مقابلہ کر لیتا۔ بنی ہاشم کے افراد ساتھ میں تھے، خاندان تھا، قبیلہ تھا، مدینہ تھا، لیکن امام حسین نے اس موقع پر جو بڑا ہی حساس موقع تھا، تلوار نہیں نکالی۔ تلوار کیوں نہیں نکالی امام نے؟ کیوں نہیں تلوار نکالی؟ بڑا آسان تھا، بہت آسان تھا امام کے اس موقع پر تلوار نکالنا، اور جو امام چاہ رہے تھے اور جو مخالف نہیں ہونے دے رہا تھا امام آرام سے اسے انجام دے سکتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ امام حسن کا رسول اللہ کے پہلو میں دفن ہونا۔ کون سی غلط بات تھی؟ اگر نواسا نانا کے پہلو میں دفن ہو جاتا تو کیا غلط تھا؟ اگر ایرے غیرے دفن ہو سکتے ہیں تو رسول کا نواسا کیوں نہیں دفن ہو سکتا ہے؟ کون سی غلط بات تھی؟ لیکن آپ تاریخ اٹھائیے، ادھر سے رسول کا، ادھر سے امام حسن میں جنازہ جا رہا ہے، اور ادھر سے ایک لشکر ہے کہ جو تیر چلا رہا ہے کہ ہم نہیں آنے دیں گے اور ہم دفن نہیں ہونے دیں گے۔ کتنا سخت مرحلہ ہے امام حسین کے لیے۔ امام حسین کربلا میں تو مخصوص افراد تھے، یہاں تو سب ہیں، یہاں تو محمد حنفیہ بھی ہیں، یہاں تو اور دوسرے افراد بھی ہیں بنی ہاشم کے۔ بنی ہاشم کو چھوٹا قبیلہ، چھوٹا خاندان نہیں تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا، دوسرے افراد بھی ہیں، اور یقیناً اس موقع کے اوپر ہو سکتا ہے، ممکن ہے، اور بعض
ذاکرین اور علماء نے بیان بھی کیا کہ امام حسن کے جنازے میں جناب عباس اور جناب علی اکبر اور دوسرے افراد جو تھے، جناب علی اکبر تو سمجھے کہ اس وقت آپ کی جو عمر تھی تو وہ تو نوجوانی والی تھی، لیکن جناب عباس تو فل جوان ہے، بھرپور جوانی ہے جناب عباس کی، ممکن ہے تلوار کھینچی ہو، لیکن روایتوں میں ہے کہ جیسے ہی امام نے اپنے افراد کو دیکھا ہے کہ ان کے یہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا رہے ہیں اور ممکن ہے کہ جنگ ہو جائے، فوراً امام نے ان سب کو روک دیا، خبردار۔ ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے انسان زندگی میں تو اگر کوئی کچھ گستاخی بھی کر دے تو برداشت کر لیتا ہے، اگر ہمارے ماں باپ کی کوئی شان میں کوئی غلط بات کہہ دے تو زندگی میں برداشت کر لیتا ہے، لیکن میت کے اوپر برداشت نہیں کر پاتا ہے، میت کے اوپر برداشت نہیں ہوتا ہے، میت کے اوپر توہین ہوئی، میت کے اوپر گستاخی ہوئی، بڑا سخت مرحلہ تھا، لیکن امام حسین نے فوراً خبردار، کوئی بھی تلوار نہیں نکالے گا، کوئی بھی تلوار نہیں اٹھائے گا، ہم یہاں نہیں، ہم بقی میں دفن کر دیں گے۔ اور امام حسن کے جنازے کو بقی میں دفن کر دیا۔ کیوں؟ تلوار کیوں نہیں اٹھائی امام نے؟ دین کی حفاظت میں امام حسین کا کردار، امام حسین جانتے تھے کہ یہاں پر اگر تلوار اٹھائیں گے ہمارا بھائی نانا کے پہلو میں تو دفن ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد کے جو حالات ہوں گے وہ بڑے خطرناک ہوں گے، وہ امت کو کہاں لے کے جائیں گے، وہ امام کی نظر میں تھا کہ امت خود مرکز سے، سینٹر سے اور خود اصل راستے سے بالکل ہٹ جائے گی، اور یہ موقع امت کو ہٹانے کا نہیں ہے، امت کو منحرف کرنے کا نہیں ہے۔ لہذا امام حسین نے اس موقع کے اوپر صبر کی تلقین کی اور آپ نے تلوار نہیں اٹھائی۔ امام حسن کی شہادت سے لے کے اور 60 ہجری حاکم شام کے انتقال تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ حسین کے جنہوں نے یزید کے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی قیام فرما دیا، کھڑے ہو گئے، نکل پڑے، مقابلہ کر لیا، شہادت پیش کر دی، وہ حسین ان 10 سالوں میں کیوں نہیں اٹھے؟ جو حسین یزید کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، وہ یزید کے باپ کے مقابلے میں کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ حاکم شام کے مقابلے، وہی تو ہے سب کچھ۔ کون سا بدلاؤ آ گیا تھا کہ 10 سال کے بعد امام جو ہے کھڑے ہوتے، امام قیام فرماتے ہیں، اور 10 سال تک امام نے قیام نہیں فرمایا؟ کیوں قیام نہیں فرمایا؟ اس کے کئی ریزن ہیں، اس کے کئی وجہ ہیں۔ اس میں جو اصل ریزن ہے اور اصل وجہ ہے وہ ہے حاکم شام کا ظاہری چہرہ۔ توجہ کیجئے گا، حاکم شام کا ظاہری چہرہ، ظاہر سے حاکم شام نے سب کو دھوکہ دے رکھا تھا، اور پوری امت اسے خلیفہ مان رہی ہے، اسے حاکم مان رہی ہے، اور اس نے سنت کے نام کے اوپر اور خود نہ صرف سنت کے نام کے اوپر بلکہ جو احساساتی چیزیں ہوتی ہیں، جذباتی چیزیں ہوتی ہیں، اس کا خوب استعمال کیا اس نے۔ پہلے دور میں جو کچھ ہوا، دوسرے دور میں جو کچھ ہوا، تیسرے دور میں جو کچھ ہوا، اور ان کا جو کردار رہا اسلام کے سلسلے میں، اہل بیت عصمت و طہارت کے مقابلے میں، ان 10 سالوں میں حاکم شام نے اس کو بالکل بدلنے کی کوشش کی۔ یہ جو آج تک آپ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی دیکھ رہے ہیں
کہ کسی مسلمان کے سامنے آپ حقیقت بیان کرو نا تو وہ کہتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہو آپ, ایسا ہوا ہی نہیں, ایسا ہوا ہی نہیں. یہ کہاں سے ڈائیورٹ ہوا تھا ذہن؟ کس نے ڈائیورٹ کیا تھا ذہن کو؟ یہ ہوا حاکم شام کے زمانے میں. مسلمانوں کے ذہنوں کو بالکل ڈائیورٹ کر دیا گیا, موڑ دیا گیا, اور جو ظاہر تھے اس سے دھوکہ دیا گیا. نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کو جاؤ, قرآن کی تلاوت, رمضان مبارک میں تراویح کے جلسے اور وغیرہ وغیرہ سب الا ماشاء اللہ خوب رونق دی گئی اس کو. امام حسین جب قیام کے لیے کہتے کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے, تو لوگ کہتے کیا ہو رہا ہے, ماشاءاللہ سب کچھ تو ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے, ماشاءاللہ سے نمازیں ہو رہی, روزے ہو رہے ہیں, ماہ مبارکہ رمضان میں روزہ رکھ رہے ہیں, لوگ اتنی بڑی تعداد میں حج پہ جا رہے ہیں, کاہے کے لیے قیام کریں؟ اور وہ جو اصل دین کو نشانہ بنایا تھا اس کی طرف سے مسلمان بے خبر تھا کہ دین کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے, دین کی اصل اور بنیاد اور اصولوں سے کھلواڑ ہو رہا ہے. اس کی طرف سے اس سے مسلمان بالکل بے خبر تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. وہ خالی ظاہر کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے تھا. میں نے گزشتہ مجلسوں میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مومن ظاہر کو نہیں دیکھتا ہے, مومن کی نگاہ باطن کے اوپر ہوتی ہے. ظاہر سے کبھی بھی دھوکہ کھا جاؤ, کسی سے بھی دھوکہ کھا جاؤ, اور مومن کبھی دھوکہ نہیں کھاتا ہے. مومن کبھی دھوکہ نہیں کھاتا ہے, یہ روایت میں ہے. اگر وہ مومن ہے تو صلوات بھیج دے محمد والے محمد. وہ دھوکہ نہیں کھائے گا, اس کی نظر ظاہر پہ نہیں ہوتی ہے. ایک انسان آیا ہے ہمارے سامنے, یہ باتیں کر رہا ہے, یہ عمل انجام دے رہا, کون ہے بھائی, کہاں سے آیا ہے, کیوں آیا ہے, کاہے کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہے, کہاں سے یہ باتیں کر رہا ہے, اس کی صلاحیت کیا ہے, لیاقت کیا ہے, قابلیت کیا ہے, کیوں اس موقع کے اوپر آیا ہے, کیوں یہاں آیا ہے. یہ سارے وہ سوال ہیں کہ جو مومن کے ذہن میں آتے ہیں جب بھی کوئی ایسا چہرہ اس کے سامنے آتا ہے. یہ اسی چیز کا نام ہے بصیرت. بصارت اور بصیرت میں فرق ہی ہے کہ بصارت ظاہری نگاہوں سے دیکھنا اور بصیرت دل کی نگاہوں سے دیکھنا. مومن ہمیشہ دل کی نگاہوں سے دیکھتا ہے, اس کی نظر باطن کے اوپر ہوتی ہے. چنانچہ جو امام حسین کے سچے پیروکار تھے ان کی نظر تو تھی ہی, وہ امام کے ساتھ تھے, لیکن اکثریت کیا تھا, جس طریقے سے آج دنیا میں آپ دیکھ لیجئے, دنیا میں ایک کچھ ہو جاتا ہے, ظاہر کو دیکھ کے فوراً فیصلہ سنا دیا جاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے. ایک کوئی نعرہ بلند ہوا, کوئی آواز اٹھی اور پبلک اسی کے پیچھے 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 چل پڑی. اس کو یہ نہیں پتا کہ کاہے کے لیے کس نے نعرہ لگایا, تم کس نے آواز بلند کی ہے, یہ کون بلا رہا ہے, کہاں جا رہی پبلک, کچھ پتا نہیں. پبلک تو پبلک ہے, نکل پڑے, روڈ پورا جام. کہاں جا رہے ہو بھائی, خیریت؟ تو ہمیں کچھ نہیں, بس وہ آندولن ہے. آندولن کاہے کے لیے آندولن ہے بھائی, پتا ہے تم کو آندولن کاہے کے لیے ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں کہ آندولن کر رہے, کاہے کے لیے آندولن کر رہے بھائی, کس لیے, کون ہے آندولن کاری, کون ہے تمہارا رہبر, کون ہے پیشوا, کون ہے, کس لیے اس نے آواز اٹھائی؟ بس آندولن ہے. تو یہ دنیا میں آپ نے دیکھا ہی, ہر روز یہ تماشے ہوتے ہیں دنیا میں, اور بھیڑ جو ہے اس آواز کے اوپر چل پڑتی ہے, ایک بھیڑ جو ہے اس آواز میں چل پڑتی ہے. یہ ہر دور میں ہوا ہے, خود اس دور میں بھی یہی ہوا, جو بھیڑ تھی اس آواز پہ چل پڑی. انہوں نے دیکھا کہ بھائی نمازیں ہیں, روزے ہیں, حج ہے, باقی اور ساری عبادات ہیں, مسجدوں کی رونق ہے, مسجدیں بھری ہوئی, باقی اور کیا چاہیے. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اندر ہی اندر دین کھوکھلا ہو رہا ہے. اسے کون جانتا تھا, اسے کون سمجھ رہا تھا؟ جس کے سینے میں دین کا درد تھا, وہ جس کے سینے میں دین کا درد تھا وہ اس کو سمجھ رہا تھا. اور لہذا امام حسین خاموش نہیں بیٹھے. قیام کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اس موقع پہ قیام کرتے تو کربلا کے واقعے کے بعد, یزید کے تخت حکومت پر آنے کے بعد, کربلا کے واقعے کے بعد جس طریقے سے اس
شہادت کو ایک قیامت تک کے لیے ایک قوت ملی ہے، ایک طاقت ملی ہے، ایک مقبولیت حاصل ہوئی ہے، ایک تحریک کی صورت میں، انقلاب کی صورت میں واقع کربلا دنیا کے سامنے پیش ہوا ہے. یہ چیز نہ ہو پاتی، دبا دیا جاتا، اس کو ختم کر دیا جاتا، مٹا دیا جاتا، امام حسین کی آواز کو شہید کر کے وہی کے اوپر ختم کر دیا جاتا. یزید کے دور میں یزید نے ساری کوششیں کی کہ باغی ہے، خارجی ہے، لیکن کامیاب نہیں ہوا. حاکم شام کے مقابلے میں اگر امام قیام فرماتے تو یہ باغی اور خارجی کہہ کے حاکم شام کامیاب ہو جاتا، اور سارے مسلمان یقین کر لیتے کہ نہیں، صحیح بات ہے، بالکل ایک دم صحیح بات ہے، سب کچھ صحیح چل رہا تھا، ٹھیک چل رہا تھا، اور انہوں نے بغاوت کر دی، لہذا غلطی ان کی ہے، اور انہوں نے جو قتل کیا ہے بالکل صحیح قتل کیا ہے. کیونکہ اس کا جو ظاہری چہرہ تھا وہ کچھ اور تھا، اور جو باطن تھا، جو اندر تھا، دربار کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا وہ کچھ اور تھا. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے آپ. سب مل کر آواز بلند صلوات. لہذا امام نے قیام نہیں فرمایا. دوسرے یہ کہ اگر امام اس موقع کے اوپر جو قیام فرماتے تو خود امام نے فرمایا تھا کہ امام میں نے قیام کیوں نہیں کیا. امام سے سوال بھی ہوا ہے. امام نے فرمایا تھا کہ میرے بھائی نے اس سے معاہدہ کیا تھا، وہ جو صلح نامہ تحریر کیا گیا تھا، میرے بھائی نے اس سے معاہدہ کیا ہے، اور اس معاہدے کی بنیاد کے اوپر اگرچہ اس نے خلاف ورزی کی ہے، اس کو شرطوں کو ماننے سے انکار کیا ہے، صلح نامے کو پھاڑ دیا ہے، لیکن میں وارث قرآن ہوں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جس سے وعدہ کرو اس کو وفا کرو، جس سے کوئی عہد کرو، جس سے کوئی وعدہ کرو، جس سے کوئی پیمان باندھو تو اس کے اوپر جمے رہو، اس کو پورا کرو. لہذا اگر اس نے خلاف ورزی کی ہم نہیں کر سکتے، ہم وارث قرآن نہیں. دوسری یہ وجہ تھی. امام حسین ایسا نہیں ہے کہ بالکل قیام نہیں فرمایا تو کچھ کرتے ہی نہیں تھے، کچھ کہتے ہی نہیں تھے، ایسا بھی نہیں ہے. جس طریقے سے امام حسن اپنی حیات میں کوفے سے واپس آنے کے بعد جب تک مدینے میں رہے، حاکم شام کی ان بدعتوں کے خلاف، ان زیادتیوں کے خلاف آواز بلند کرتے رہے، امت کو ہوشیار کرتے رہے، آگاہ کرتے رہے، جگاتے رہے، ویسے ہی امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین بھی جب بھی کوئی بدعت ایجاد ہوتی تھی، جب بھی کوئی سنت کا مذاق اڑایا جاتا تھا تو امام حسین اس کے خلاف آواز اٹھاتے تھے. جیسے جیسے زمانہ آگے گزرا ہے، زمانہ گزرنے کا مطلب یعنی جیسے سال تمام ہوئے حاکم شام کی حکومت کے، امام حسین کے دور کے، ویسے ویسے اس کی بغاوت، سرکشی، زیادتی اور بڑھتی چلی گئی، اور اس نے خاص کر کے مولا امیر المومنین کے شیعوں کے لیے ایک خاص فرمان جاری کیا تھا. اول تو یہ تھا کہ کسی بھی مقام کے اوپر اگر کوئی علی کی فضیلت یا اہل بیت کا کوئی مقام اور مرتبہ بیان کرتا ہوا نظر آئے تو اس کا بالکل بائیکاٹ کر دو. یہ باقاعدہ درباری فرمان تھا. اس سے سلام کلام لینا دینا کچھ نہیں، سب بالکل اس کو بائیکاٹ کرو، بالکل ایک دم. دوسرا کام اس نے یہ کیا، امیر المومنین اور اہل بیت
کی شان میں جو حدیثیں تھیں ان کے مقابلے میں ان کے لیے کہ جن کا کوئی مقام نہیں تھا حدیثیں گڑھوائیں باقاعدہ. اس نے باقاعدہ کہا کہ حدیثیں ان کے مقابلے میں تم بھی حدیثیں لاؤ کا مطلب کیا تھا؟ یعنی بناؤ. اور حدیثیں بنائی گئی، باقاعدہ پورا کارخانہ کھولا گیا حدیثوں کا. جو بھی اہل بیت کی شان میں حدیثیں تھیں اس کے مقابلے میں ان کے لیے کہ جن کی کوئی شان ہی نہیں، ان کے لیے وہ شان بیان کر دی گئی. اگر علی کی یہ شان ہے دیکھو فلاں صاحب کی بھی یہ شان ہے، اگر علی کا یہ مقام ہے دیکھو فلاں صاحب کا بھی تو یہ مقام ہے، اگر علی کا یہ مرتبہ فلاں صاحب بھی تو اس مرتبے کے اوپر ہے، اگر علی نے یہ کیا ہاں فلاں صاحب نے بھی تو یہ کیا ہے. جس کی بنیاد پر پوری امت تک یہ جو دربار میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کو وہ یہاں ہوتا تھا، اور اس کو میڈیا تو ہی میں نے کل بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت، بڑی خطرناک چیز ہے. اس کو پھیلایا جاتا تھا، اس کو عام کیا جاتا تھا. دوسرا اور تیسرا کام یہ ہوا کہ خود مولا امیر المومنین وہی وہ ممبروں سے برا بھلا کہنا اور تبرہ، باقاعدہ خود دربار کی طرف سے یہ فرمان جاری ہوا تھا کہ جتنے بھی خطیب ہیں وہ اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اپنے خطبے میں ان کے خلاف تبرہ کریں، اظہار بیزاری کریں. یہ 3 فرمان ہو گئے. چوتھا یہ تھا کہ جو بھی علی کا مقام اور مرتبہ بیان کرے اس سے اظہار بیزاری کرو. یہ کچھ ایسے فرمان تھے کہ جو باقاعدہ دربار سے جاری ہوئے تھے اور پوری امت مسلمہ تک پہنچائے گئے تھے. اور کمال یہ ہے کہ سارے مسلمان کہیں نہ کہیں سے اس فرمان کو قبول کر رہے تھے، مان رہے تھے. اور پوری مملکت اسلامیہ میں جہاں جہاں تک بھی حکومت تھی اور وہاں تک جہاں تک فرمان گیا اور اس میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا. امام حسین اس کے باوجود ان حالات میں کیسے آپ نے واقعا اصل دین کو بچایا ہے. امام جہاں مدینے میں بیٹھ کے حدیثیں ارشاد فرماتے تھے، خطبے ارشاد فرماتے تھے، جو بھی بدعت دیکھتے تھے، جو بھی انحراف دیکھتے تھے اس کے خلاف آواز اٹھاتے تھے، وہی حج کے موقع کے اوپر ایک بہترین پلیٹ فارم ہوتا تھا امام کے لیے اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. آج بھی یہ الگ بات ہے کہ اب حج سے وہ فائدہ حاصل ہی نہیں کیا جا رہا، ورنہ حج ایک بہترین پلیٹ فارم ہے خود پوری امت کو ایک مرکز پر جمع کرنے کے لیے اور امت کی تمام مشکلات کو حل کرنے کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے. آپ دنیا میں اگر کسی ملک میں کانفرنس کرو اور دنیا کے 100 200 اور 100 سوا 100 ملکوں کے لوگوں کو بلاؤ، کتنا خرچہ ہوگا، اور وہاں کے اوپر سب آپ کو موجود مل جاتے ہیں. آپ کو الگ سے کسی کو ٹکٹ بھی نہیں دینا، الگ سے کسی کو ہوٹل بھی نہیں دینا، خالی جو شخصیتیں جہاں جن ملکوں سے آئیں خالی ان کو دعوت دینا اور ان کے ساتھ ایک کانفرنس کرنا، ان کے ساتھ ایک میٹنگ کرنا ہے. جو بھی اس ملک کے حالات ہوں، جو اس ملک کے مسلمانوں کے حالات ہوں، اس کے اوپر گفتگو اور چرچا کرنا. اتنا تو ہو سکتا تھا نا، لیکن ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے. ورنہ حج ایک بہترین پلیٹ فارم تھا، ایک بہترین موقع تھا، پوری امت مسلمہ کے تمام مسائل کو حل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ تھا. لیکن خالی آج ایک رسم بن کے رہ گیا. جیسے باقی ساری عبادتوں کو رسم بنا دیا گیا، ویسے حج کو بھی ایک رسم بنا دیا کہ جائیے آپ خالی بس طواف کیجئے، صحیح کیجئے، عرفات و منی میں ہو آئیے، باقی ختم. آج تک کبھی سنا آپ نے کہ ہاں عرفات کے خطیب نے یہ خطبے میں آج دشمنان اسلام کے لیے، دشمنان دین کے لیے، دشمنان قرآن کے لیے یہ آج بولا ہے؟ چلیے سالہ گزشتہ میں جانے دیجیے. ابھی 2 سال سے جس طریقے کے حالات پورے مڈل ایسٹ میں ہیں، زبان کھلی کہ امت مسلمہ کو کیا کرنا ہے. کتنا بہترین پلیٹ فارم تھا، کتنا بہترین موقع تھا. عرفات میں دونوں نمازیں ساتھ میں ہوتی ہے، ظہر اور عصر دونوں کی نماز ساتھ میں ہوتی ہے، سارے مسلمان ساتھ میں پڑھتے ہیں. ظہر الگ عصر الگ نہیں ہوتی ہے، ظہر اور عصر دونوں نمازیں ساتھ میں ہوتی ہیں. اور یہ خطبہ
وہاں پر بڑا مشہور ہے اور اسی کو حج کا جز کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی میڈیا کہتے ہیں حج کا خطبہ ہو گیا، حج ہو گیا، حج کا خطبہ ہو گیا، حج ہو گیا. کتنا بہترین پلیٹ فارم تھا. لیکن کسی بھی دنیا کے چینل کی نگاہ اس کے اوپر ہے کہ آج خطیب نے کیا کہا. نگاہ کب ہو؟ نگاہ تو اس وقت ہو کہ جب پتا ہو کہ ہاں کچھ نیا کہنے والے ہیں، نیا کچھ آنے والا ہے، تو نگاہ لگائیں. ان کو تو معلوم ہے سب پرانا ہی ہے، تو نگاہ کس بات کی لگائیں؟ میڈیا کو بھی پتا ہے کہ جو جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلے گا. وہ بولیں گے تو وہی بولیں گے جتنا دربار سے ان کو آرڈر ملا ہوگا اور جتنا ان کو لکھ کے دیا گیا ہوگا. بس وہ خطبہ کیا دیں گے؟ جو ان کو لکھ کے دیا گیا ہوگا وہی، بس اس کے علاوہ کیا بیان کریں گے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ حق تو یہ تھا کہ ہر ہفتے پوری دنیا کی میڈیا کی نگاہیں مکے کے نماز جمعہ کے اوپر ہوتی ہے کہ دیکھو آج مکے میں امام جمعہ نے کیا کہا، آج مکے میں امام جمعہ نے کیا کہا، آج مکے میں امام جمعہ نے کیا کہا. لیکن مکے کے اوپر کسی کی نگاہ نہیں، مدینے کے اوپر کسی کی جو نگاہ نہیں، بیت المقدس کے اوپر کسی کی نگاہ نہیں، دنیا کے کسی بھی ملک کی بڑی سے بڑی مسجد کے خطیب کے آواز کے اوپر کسی کی نگاہیں نہیں ہیں. اگر نگاہیں ہیں تو کس پہ؟ تہران سے آج کیا آواز آئی، تہران میں آج کیا خطبہ دیا گیا، تہران میں آج کیا بیان ہوا. آپ بھی سب واقعی کو سارے مسلمان جانتے، سارے مسلمان جانتے ہیں. میں نے کسی جگہ کے اوپر یہ چیز بیان کی تھی کہ حقیقت میں جب اس سے پہلے یہ جو بھی 12 روزہ جنگ ہوئی ہے، اس سے پہلے جس طریقے کے حالات بنے تھے اور ڈرایا گیا تھا اور دھمکایا گیا تھا ایران کو، اور خود خامنئی صاحب کے لیے ایسی سی باتیں کہی گئی تھی کہ وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں اور بنکر میں چھپ گئے ہیں اور ڈر گئے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. اسی موقع کے اوپر آقا کی طرف سے اعلان ہوا، آقا کے دفتر کی طرف سے اعلان ہوا کہ اس جمعے کو میں خود آؤں گا. آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، اس جمعے کو میں خود آؤں گا. پوری دنیا کی نگاہیں، پوری دنیا کی نگاہیں تہران کی طرف لگی ہوئی تھی. تہران میں جتنے بھی ملکوں کی میڈیا تھی سب کی نگاہیں اس وہاں کے اوپر مصلی بولتے ہیں، مصلی امام خمینی، وہ جگہ جو جہاں پر نماز ہوتی ہے نماز جمعہ، اس کے اوپر لگی ہوئی تھی کہ دیکھو آج ہوتا کیا ہے، آج یہ بولتے کیا ہے، کہتے کیا، اور آج ہوتا کیا ہے. کیونکہ ایک طرف سے خطرہ یہ ہے کہ اسرائیل اٹیک کرے گا اور یہ ہمت کر کے جو ہے وہ آنے والے ہیں اور یہ آج ظاہر ہونے والے ہیں. دیکھو ہوتا کیا ہے. یہ اس موقع کی بات ہے کہ جب لبنان میں سخت بمباری کر کے شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید ہاشم صفی الدین اور ان جیسے نہ جانے کتنے افراد کو شہید کر دیا گیا تھا. اور پھر اب صاحب وہ جمعے کا دن آیا اور جمعے کے دن آغا آئے اور پوری شان و شوکت کے ساتھ آئے، پوری شان و شوکت کے ساتھ آئے. پوری دنیا جیسے کچھ لمحوں کے لیے تھم سی گئی تھی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور محسوس کیا ہوگا، ہندوستان میں جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی چینل ایسا نہیں تھا کہ جس کے اوپر آقا خامنہئی کا خطبہ نہ آیا. کوئی چینل ایسا نہیں تھا جس کے اوپر خطبہ نہ آیا. ہر چینل کے اوپر، آپ جس چینل کو دیکھیے. مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ ایک صاحب نے ایئرپورٹ سے فون کیا، ارے بھیا یہاں آج آقا خامنہئی خطبہ آ رہا ہے ایئرپورٹ کے اوپر. ایک صاحب نے ریلوے اسٹیشن سے فون کیا، ارے بھیا یہاں میں ریلوے اسٹیشن میں بیٹھا ہوں، آج یہاں ریلوے اسٹیشن کے اوپر آقا خامنہئی خطبہ آ رہا ہے. اور خطبہ بھی کہاں سے کہاں تک؟
آغا کے تشریف لانے سے لے کے اور سجدگاہ کے بوسہ دینے تک، سجدگاہ کے بوسہ دینے تک، یہ کس بات کے لیے یہ کیمرے لگے ہوئے تھے؟ دنیا سوچ رہی تھی کہ وہ موقع، وہ لمحہ کب آئے گا کہ جب اسرائیل اٹیک کرے گا، لہذا اس کو ہم کو لائیو دکھانا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کو ہم کو لائیو دکھانا ہے۔ لیکن حقیقت میں پوری دنیا نے اس موقع کے اوپر اس بات کا اعتراف کیا، اس بات کو مانا، اس بات کو تسلیم کیا کہ نہیں، واقعاً اگر دنیا میں کوئی ہمتی ہے تو واقعاً بس یہی ہے۔ اگر واقعاً کوئی مرد ہے تو بس یہی ہے۔ پورے جتنے بھی اسلامی ملک ہے، اگر واقعاً کوئی مرد ہے تو بس یہی ہے۔ ایک وہ مثال تھی، اس کے بعد پھر ابھی ایک دوسری مثال پھر ثابت ہو گیا کہ حقیقت میں جب یہ جو 12 روزہ جنگ چلی ہے، اس 12 روزہ جنگ میں غزہ کے لوگ بیچارے مظلوم، وہ تو خوش ہو ہی رہے تھے، فلسطین کے لوگ تو خوش ہو ہی رہے تھے، لبنان کے لوگ تو خوش ہو ہی رہے تھے، پوری دنیا کا مسلمان جو نا امید ہو چکا تھا مسلم حکومتوں کی طرف سے، وہ جیسے اندر سے اس کو ایک عجیب سی خوشی اور ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا کہ کم از کم کوئی ایک تو نکلا جواب دینے والا، کوئی ایک تو نکلا کم از کم مقابلہ کرنے والا۔ اور پوری دنیا نے لوہا مانا کہ اگر کل فاتح خیبر علی نے صرف اشارہ کیا تھا اور اشارے سے پورا باب خیبر اکھاڑ دیا تھا اور خیبر فتح کر لیا تھا، تو آج حقیقت میں اسی کا پیروکار اور اسی خط اور اسی راستے پر چلنے والے نے آج کے دور کے ان یہودیوں کو بتا دیا کہ کل خالی ایک اشارہ کیا تھا تو خیبر فتح ہوا تھا، آج اسی نام کی ایک میزائل نے، اسی خیبر نام کی ایک میزائل نے حقیقت میں پورے جنگ کے نقشے ہی کو بدل دیا ہے۔ صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ پورے جنگ کے نقشے ہی کو بدل دیا۔ اور اس سال محرم میں بھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس کے اثرات، اب یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سنبھال کے رکھیں، باقی رکھیں۔ یہ جو ایک ابھی ماشاءاللہ سے ایک پوری امت، پورے مسلمانوں تک جو ایک میسج پہنچا ہے، اور اتنے ایسا نہیں کہ ان مسلمانوں کو کوئی بھڑکانے والا نہیں، ان کو کوئی منحرف کرنے والا نہیں، بہت سے چینل کام کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے افراد کام کر رہے ہیں کہ ان کو یہ جو ایران کی طرف اور خامنہ ای صاحب کی طرف مسلمانوں کی توجہ ہوئی ہے شیعوں کی طرف، اس سے ان کو ہٹائیں، اور اس میں کہیں نہ کہیں سے کوئی شوشہ ساتھ میں لگا دے کہ نہیں صاحب تم کہاں ان کو مان رہے ہو، تم یہ لوگ وہ ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں، یہ لوگ ویسے ہیں، فلانا ڈھمکا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن پوری دنیا اس سال محرم میں بھی اس کے اثرات نہ صرف ہمارے ہاں ملک میں بلکہ پوری دنیا میں اس کے اثرات دیکھے گئے ہیں کہ پوری دنیا کا مسلمان کیسے اس کامیابی کی بنیاد کے اوپر آج کیسے شیعوں سے قریب ہوا ہے، کیسے اس نے باقاعدہ جو اب تک ان کے ذہن میں تھا، ان کے دل و دماغ میں تھا اور جو بٹھالا گیا تھا، اس کے برخلاف انہوں نے کہا کہ نہیں، اب تک ہم نے جو کچھ سنا تھا اور جو کچھ کہا گیا تھا وہ غلط تھا، جو ہم دیکھ رہے ہیں یہی صحیح ہے۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حج ایک بہترین پلیٹ فارم ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کا فائدہ مسلمانوں نے نہیں اٹھایا اور نہیں اٹھا رہے ہیں، اور نہ اس صورت میں اٹھائیں گے، ان سے کوئی امید بھی نہیں ہے۔ امام حسین نے کیا کیا اسی پلیٹ فارم سے، یہ جو حج کا پلیٹ فارم تھا، آپ مینا میں آتے تھے، مینا میں آنے کے بعد خطبہ دیتے تھے، دین کی حفاظت میں اماموں کا کردار، خود امام حسین نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ یہ جو خطبہ مینا مشہور ہے آپ کا، یہ 58 ہجری کا ہے،
یعنی واقع کربلا سے 2 سال پہلے کا. 60 ہجری میں امام نے مدینہ چھوڑا ہے اور 58 ہجری کا یہ خطبہ ہے جو خطبہ منع کے نام سے مشہور ہے امام حسین کا. اور اس خطبے کو کہا جاتا ہے کہ یہ خطبہ کربلا کا مقدمہ تھا. بھائی انسان کہیں کے لیے نکلتا ہے، کوئی مومنٹ، کوئی تحریک شروع کرتا ہے، اس کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے؟ تو تاریخ میں ملا کہ خود جو کربلا کا ایجنڈا تھا وہ منع کا خطبہ تھا، اور اس میں امام نے سب کچھ بیان کر دیا تھا. 800 افراد کو امام نے جمع کیا تھا منع میں، 800 افراد کو، جس میں سے 200 قبیلوں کے سردار تھے. بڑی بڑی ہستیاں تھیں، الگ الگ شہروں کے، الگ الگ قبیلوں کے. اس وقت جو نامی گرامی افراد تھے ان سب کو جمع کیا تھا. اور ان سب کو جمع کرنے کے بعد ان کے سامنے امام نے جو چیز رکھی تھی، جو چیز بیان کی تھی، امام نے اس میں غدیر کا بھی تذکرہ کیا ہے، مباہلے کا بھی تذکرہ کیا ہے. امام نے اس میں اہل بیت کی شان میں جو حضور نے حدیثیں ارشاد فرمائی اس کا بھی ذکر ہے. حدیث ثقلین کو بھی بیان کیا ہے. اور ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد پھر خود امام نے جو اس وقت کے حالات تھے ان کو بیان کیا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور تم کیسے سو رہے ہو، اور اگر ایسے ہی سوتے رہے تو یہ دین کا کیا حشر ہوگا، دین کہاں جائے گا، اور کیوں نہیں اٹھتے ہو، کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہو، کیوں نہیں قیام فرماتے ہو، کیوں نہیں کچھ کہتے ہو، کیوں نہیں کچھ بولتے ہو. امام نے حقیقت میں پوری امت تک ایک پیغام پہنچایا ہے اس منع کے خطبے کے ذریعے سے، اور ایک طریقے سے امام نے بتا دیا کہ آج نہیں کل میں قیام کرنے والا ہوں. کوئی ہمارے ساتھ آئے یا نہ آئے، کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو. اور میں اسی وجہ سے میں کہا کرتا ہوں یہ میرا اپنا خود ماننا ہے اور ہمارا خود اپنا عقیدہ ہے. کسی کتاب میں پوچھئے تو کسی کتاب میں نہیں ملے گا. یہ میرا خود اپنا ماننا ہے کہ اگر یزید امام حسین سے بیعت کا مطالبہ نہ بھی کرتا تب بھی امام قیام فرماتے ہیں. کربلا میں نہ ہوتی، مدینے میں ہوتی، لیکن ہوتی. کربلا میں نہ ہوتی، مدینے میں ہوتی، لیکن ہوتی. امام خاموش نہیں رہ سکتے تھے، امام ضرور قیام فرماتے ان حالات میں. اس لیے کہ وہ ساری بندشیں، ساری رکاوٹیں اور وہ سارے شرائط جو اب تک تھے وہ سب تبدیل ہو گئے تھے یزید کے تخت خلافت پر آنے کے بعد. اور اسی وجہ سے امام چاہ رہے تھے کہ امت اس سے پہلے کہ ہم قیام کریں بیدار ہو جائے، ہوشیار ہو جائے، آگاہ ہو جائے، خبردار ہو جائے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میں کیوں قیام کر رہا ہوں، میں کیوں مخالفت کر رہا ہوں. امام چاہ رہے تھے کوئی کل یہ نہ کہے کہ دیکھو خامخائی کے لیے انہوں نے قیام فرما دیا. امام چاہ رہے تھے کہ پہلے ہی سب کو آمادہ کر دیں، تیار کر دیں، اپنا پیغام پوری امت مسلمہ تک پہنچا دیں تاکہ کل کوئی باغی اور خارجی نہ کہہ سکے. اور یہی وجہ ہے کہ یزید کے پروپیگنڈے کرنے کے باوجود مسلمانوں نے امام کو باغی نہیں مانا، امام کو خارجی نہیں مانا، کیونکہ امام نے پہلے سے آمادہ کر دیا تھا، تیار کر دیا تھا. 58 ہجری میں یہ خطبہ ہے. 60 ہجری میں حاکم شام کا انتقال ہو جاتا ہے. 60 ہجری میں حاکم شام کا انتقال ہوا، یزید تخت نشین ہوا. اب سارے جو شرائط تھے وہ سب تبدیل ہو گئے، ختم ہو گئے. جو اب تک جس کی بنیاد پر امام قیام نہیں فرما رہے تھے وہ سب تبدیل ہو گئے. اس میں جو سب سے بڑی چیز ہوئی وہ کیا؟ حاکم شام کا جو ظاہری چہرہ تھا اس سے لوگوں کو دھوکہ دیے ہوئے تھا. حاکم شام کے بعد جب یزید تخت نشین آیا تو یزید کے کردار اور کیریکٹر سے پوری امت واقف تھی. سب آگاہ تھے، سب باخبر تھے کہ یہ کس ٹائپ کا ہے اور کتنا منحرف ہے، کتنا بگڑا ہوا ہے، کتنا خراب ہے. یہ اور بات ہے کہ پوری امت نے بیعت کر لی تھی حاکم شام کی زندگی ہی میں. جب حاکم شام نے یزید کی بیعت لی ہے تو سب نے بیعت کر لی تھی، سب نے، سارے مسلمانوں نے بیعت کر لی تھی. صرف 3 لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی. ایک عبداللہ ابن عمر تھے، ایک عبداللہ ابن زبیر تھے اور ایک امام حسین تھے. عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر کے لیے یزید کو پتا تھا آج نہیں کل یہ تو آئیں گے، اور آئے گئے بھی، کی بھی بیعت. اس کو معلوم تھا کہ یہ حسین ابن علی
یہ اتنی آسانی سے بیعت کرنے والے نہیں ہیں. لہذا ولید کو خصوصی خط لکھا اس نے, اور اس خط میں خاص تاکید کی گئی یا بیعت یا سر. ولید کے پاس یہ خط پہنچا, اور جس وقت خط پہنچا ہے, ولید کے لیے امام حسین سے بیعت لینا اتنا آسان نہیں تھا. خود اس خط کو پیش کرنا یا یہ میسج جو شام سے آیا تھا, اس میسج کا پہنچانا اتنا آسان نہیں تھا. ولید خود ڈر رہا تھا, کیونکہ مدینے میں جو امام حسین کا مقام اور شخصیت تھی اس سے واقف تھا کہ امام حسین کا مقام کیا ہے, ان کی شخصیت کیا ہے. لہذا اس نے پیغام بھجوایا کہ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آپ تشریف لے آئیے, اور تھوڑا سا کام ہے. امام تشریف لے گئے. امام واقف تھے, امام آگاہ تھے کیوں آج طلب کیا جا رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ امام جب گئے ہیں دربار میں, کیونکہ اس طریقے سے کبھی طلب کیا نہیں جاتا تھا, اس طریقے سے کبھی طلب ہی نہیں کیا کہ آج کیوں, آخر کیا خاص بات ہوئی. اور امام نے تو پہلے ہی حاکم شام کے انتقال کی خبر دے دی تھی, اور امام جب چلنے لگے تب بھی امام نے اپنے ساتھ جانے والوں سے کہا تھا کہ لگتا ہے کہ ان کا حاکم مر گیا ہے, لگتا ہے کہ حاکم ختم ہو گیا ہے, مر گیا ہے. اور بنی ہاشم کے جوان امام کے ساتھ ہوئے اور امام دربار میں آئے. اب جو دربار میں آئے تو ولید نے, اس کی خود ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ کہے کہ ہاں آپ بیعت کرو, اگر بیعت نہیں کرو گے تو پھر حکم ہے ہم کو سر اتارنے کا, ہم آپ سے جنگ کریں گے. اس نے وہ خط جو آیا تھا وہ امام کی خدمت میں پیش کر دیا, اور اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ خط میں سر کا تذکرہ نہیں تھا, سر قلم کرنے کا, بیعت کا مطالبہ ہوگا, کیونکہ ورنہ فوراً امام وہیں پہ جواب دے دیتے. امام کی خدمت خط پیش کیا, امام نے خط دیکھا, اور خط دیکھنے کے بعد امام نے ایک جملہ کہا کہ دیکھو یہ جو معاملات ہیں یہ اس طریقے سے درباروں کے اندر حل نہیں ہوتے ہیں, اور رات کے تاریکی اور اندھیروں میں میرا جو بھی فیصلہ ہوگا کل روز روشن مسجد میں نمازیوں کے درمیان میں ہوگا, جو بھی فیصلہ ہوگا میں کل بیان کر دوں گا. امام یہ کہہ کے چلنے لگے. جیسے ہی اٹھے اور چلنے لگے تو مروان جو پہلو میں بیٹھا ہوا تھا, اللہ کی لعنت ہو اس ملعون کے اوپر, جیسے ہی امام چلنے لگے تو یہ ولید کے کان میں کہتا ہے کہ ولید موقع اچھا ہے, اگر حسین ابن علی اس وقت چلے گئے تو پھر تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے. مطلب یہ تھا کہ سر قلم کر لیں. بس تاریخ نے یہاں کے اوپر ایک عجیب انداز لکھا ہے امام حسین کا, جو خلق عظیم کا وارث ہے وہ حسین. یہ انداز امام حسین کی زندگی میں کہیں نہیں دکھا کہ جو آپ نے دربار ولید میں اختیار کیا. امام مڑے, اور مڑنے کے بعد مروان کے گریبان کو پکڑا, اور مروان کے گریبان کو پکڑ کے اس کے اوپر زمین کے اوپر لٹایا, اس کے سینے کے اوپر اپنے زانو کو رکھا, اور زانو کو رکھنے کے بعد یہ اپنا زرقہ, اے فاحشہ عورت کے بیٹے, تیری یہ مجال, تیری یہ ہمت. کہتے ہیں جیسے امام کی آواز بلند ہوئی, بنی ہاشم وہ سب جوان جو باہر انتظار کر رہے تھے فوراً آگے آگے جناب عباس, علی اکبر, قاسم, باقی اولو محمد سب, آقا کون ہے, کس نے گستاخی کی. قریب تھا کہ جناب عباس حملہ کریں اور مروان کا کام تمام کر دیں. امام نے فوراً قبضے پہ ہاتھ رکھ دیا, نہیں بھیا بس چلو یہاں سے. اور وہ جواب کہ جو امام کو کل مسجد میں دینا تھا وہ اسی موقع پہ مروان کو دے دیا, اور امام نے فرمایا سن, مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا یزید جیسے کہ ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا. اور یہ حقیقت میں قیامت تک کے لیے امام کا ایک پیغام تھا, ایک درس تھا, ایک میسج تھا. اور اسی پیغام اور اسی میسج اور اسی درس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ایران نے آج دنیا کو دکھایا کہ دیکھو ہم حسینی ہیں. جیسا کہ شہید قاسم سلیمانی نے فرمایا تھا, ما ملت امام حسین, ہم امام حسین کی قوم ہیں. تو کل اگر ہمارے آقا نے ظالم کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا تو اس کی قوم کیسے ظالم کے سامنے چھک جائے گی, اور اس کی قوم کیسے ظالم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے گی.
چنانچہ امام دربار سے باہر آ گئے. اب اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ کل سنیے گا. امام حسین دین کی حفاظت میں اماموں کا کردار. اب مدینے سے لے کے کربلا تک امام نے کیا کیا ہے اور پھر کربلا کے بعد کی جو تاریخ ہے اور کیسے دین کو بچایا ہے. کل ہمارے چوتھے امام کے شہادت کی شب بھی ہے. کیسے اس دین کو کربلا کے بعد بچایا ہے. بڑا سخت مرحلہ ہے. یہ ہمارے چوتھے امام کا کمال تھا. یہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم کا کمال تھا. ورنہ کربلا میں جو کچھ ان کے اوپر گزر گئی تھی اس کے بعد تو کسی چیز کچھ کرنے کہنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی انسان کے اندر. بیان کر دینا آسان ہے, سن لینا آسان ہے, لیکن کربلا میں جو گزر گئی امام کے اوپر, کیسے چوتھے امام نے ان تمام حالات کو برداشت کیا, کیسے جناب زینب اور جناب ام کلثوم نے اور اہل حرم نے ان تمام حالات کو برداشت کیا ہے. اور ان حالات کو برداشت سر کیا ہے, کامیابی کے ساتھ اور حسینی پیغام کو دنیا تک پہنچایا ہے. آج جو آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کس کا صدقہ ہے؟ یقیناً حسین ابن علی نے, کربلا نے اسلام کو بچایا ہے. اور کربلا کو کس نے بچایا؟ کربلا کو جناب سید سجاد نے بچایا ہے. کربلا کو جناب زینب اور جناب ام کلثوم نے بچایا ہے. ورنہ کربلا نہ ہوتی تو یہ پیغام کہاں سے ہوتا, اور کربلا ختم ہو جاتی تو دین ختم ہو جاتا. تو دین کو حسین نے بچایا, اور حقیقت میں کربلا کو سید سجاد نے بچایا, جناب زینب اور جناب ام کلثوم نے بچایا. 11 محرم کو قافلہ چلا. کن حالات میں قافلہ چلا تھا؟ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مدینے سے چلا تھا, کیا شان تھی. لیکن آج جب کربلا سے جا رہا ہے کیا انداز ہے. آج ناکوں کے اوپر نہ ماریاں ہیں, نہ محفلیں ہیں, نہ عودت ہے, نہ کوئی پردے کا اہتمام اور انتظام ہے. شمر ملون آ کے کہتا ہے سوار ہو جاؤ ان پہ. اللہ اکبر, کیا گزر گئی ہوگی بیویوں کے اوپر. جناب زینب نے فضہ کو حکم دیا, فضہ جا کے کہہ دو ہم خود سوار ہونے لگے. اور جناب زینب نے سب کو سوار کرا دیا. اور جب سب سوار ہو گئے, زینب کو کوئی سوار کرانے والا نہ رہا تو فرات کر کے آواز دیے, میرے غیرتدار بھیا عباس. مدینے سے کس شان سے لے کے آئے تھے. دیکھو آج تمہاری بہن جا رہی ہے لیکن سر پہ چادر نہیں ہے. میرا دل کہتا ہے کہ فرات کے اوپر عباس کا لاشا تڑپ گیا ہوگا. عباس کی لاش تڑپ گئی ہوگی فرات کے اوپر. اور عزیزوں, جس وقت یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوا ہے, یقیناً ہونا بھی چاہیے تھا اور ہوا بھی کہ چوتھے امام کے چہرے کا رنگ بدل گیا, زرد پڑ گیا ہے. جو حالات کربلا میں دیکھے ہیں امام نے کہ جس وقت لاشوں کے درمیان سے گزارا گیا ہے, تو جناب زینب کی نظر, کہتے ہیں کہ ہر بیوی کی نظر اپنے اپنے وارث کے اوپر تھی, لیکن زینب کی نظر سید سجاد کے چہرے کے اوپر تھی. زینب کی نظر سید سجاد کے چہرے کے اوپر تھی. دیکھا کہ چہرہ اڑا جا رہا ہے, زرد پڑ گیا ہے. قریب آئیں, بیٹا اپنے کو سنبھالو, بیٹا کیا کیفیت دیکھ رہی ہوں, بیٹا ابھی تم کو بہت لمبا راستہ طے کرنا ہے, بیٹا ہمت سے کام لو, بیٹا صبر کرو. کہتے ہیں کہ جس وقت جناب زینب نے یہ صبر کی تلقین کی ہے, چوتھے امام نے فرمایا, چوتھے امام نے اپنی اماں بن سالموں کو نہیں دیکھتی کہ انہوں نے اپنے نجس کشتوں کو دفن کر دیا, لیکن ہائے میرے بابا کا لاشا ڈلتی ہوئی زمین پہ پڑا ہوا, کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں ہے, کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں. جناب زینب نے تسلی دی, بیٹا میں نے ام ایمن سے سنا ہے, ام ایمن نے رسول اللہ سے سنا ہے, یہاں پر میرے بھائی کا روضہ بنے گا, زائرین دور دور سے آئیں گے, میرے بھیا کی زیارت کریں گے. عزاداروں, صدق رسول اللہ. رسول اللہ نے کیا سچ فرمایا تھا. اسی سال عاشورہ کے موقع کے اوپر 1.25 کروڑ زائرین. دنیا کے حالات کیسے تھے, لوگ سوچ رہے تھے زیارت کیسے ہوگی,
لوگ کیسے جائیں گے؟ امام حسین کے اس سال محرم کیسے ہوگا؟ لیکن 1.25 کروڑ زائرین عاشورے کے دن امام حسین کی زیارت کے لیے. ابھی عاشورہ ختم ہوا، پوری دنیا میں ہر شہر سے تیاری ہونے لگی. چلو بھائی اربعین پہ چلنا ہے، چلو اربعین پہ چلنا ہے، چلو اربعین پہ چلنا ہے. عزاداروں، لاکھوں کروڑوں افراد کہ جن کے قدم کربلا کی طرف رواں دواں، کچھ جا چکے کچھ جانے والے ہیں، اور سب اربعین کے موقع کے اوپر امام حسین کو خدمت میں پہنچنے کے بعد سلام کرنے والے ہیں. عزاداروں، یہ وہی حسین ہے کہ جس کا لاشا زمین کربلا میں بے گور و کفن پڑا ہوا تھا. جناب زینب تسلی دے رہی تھی، بیٹا میرے نانا نے فرمایا ہے کہ یہاں کے اوپر میرے بھائی کا روضہ بنے گا، زائرین دور دور سے آئیں گے، میرے بھیا کی زیارت کریں گے. کہتے زینب نے بھتیجے کو تسلی دے دی، لیکن جب خود قریب سے گزری ہے اور ایک مرتبہ پامال لاشے کے اوپر زینب کی نظر پڑی، برداشت نہ کر سکی، مدینے کا رخ کر کے آواز دی، نانا آپ کے اوپر تو ملائکہ سماوات نے نماز پڑھی تھی، لیکن ہائے آپ کا لال حسین خاک و خون میں غلطہ پڑا ہے اور کوئی دفن کرنے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بحق الزہراء وابیہا ومعالہا وبنیہا. بارہ الہ ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو